بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا توحید کے جو قائل نہیں ہیں ان کو قتل کر دینا چاہیے؟ دیکھیں بھائیو، اس بات میں بہت تفصیل ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ قتل کرنے کا اور سزائیں دینے کا کام یہ حکمرانوں کا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا یہ علماء اور مفتیوں کا کام ہوتا ہے، عوام کا کام یہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توحید کا انکار کرنے والا اللہ کو زیادہ سمجھنے والا تو مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ تو کافروں کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، توحید کو نہیں اپناتا، مگر وہ مسلمانوں میں رہتا ہے، جیسے عیسائی ہمارے اندر رہتے ہیں، توحید کا اقرار نہیں کرتے، تین رب مانتے ہیں، اور وہ یہاں رہ رہے ہیں، تو یہ ذمی کہلاتے ہیں۔ ان کا ذمہ مسلمان حکمرانوں کے پاس ہوتا ہے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ نمبر دو، وہ کافر جو تھوڑے وقفے کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں ویزا لے کر، جیسا کہ ایمبیسیز کا عملہ ہے وغیرہ وغیرہ، یا ٹورسٹ آتے ہیں، تو یہ بھی ایک معاہدے کے تحت آتے ہیں تھوڑی مدت کے لیے، اور ان کے ساتھ حکومت کا معاہدہ ہوتا ہے، ان کو معاہد کہتے ہیں، اور ان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تیسرے وہ ہوتے ہیں جو کافر ہیں اور مسلمانوں سے لڑائی کر رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کو جہاد کرنا لازم ہوتا ہے، اور اس جہاد میں ظاہر سی بات ہے ان کو قتل بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی معاہدے کی مخالفت کرے یا کوئی جرم کرے جس کی سزا قتل بنتی ہو، تو مسلمان حکمران کا فرض ہے کہ وہ ان پر حد نافذ کرتے ہوئے ان کو قتل کر دے۔ اور یہ بات تو مسلمانوں کے لیے بھی ہے، مسلمان بھی کوئی ایسا کام کرے جس کی حد قتل ہو تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک شکل اور ہے کہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کو اللہ، نبی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کو انبیاء مانتا ہے، فرشتوں کو مانتا ہے، کتابوں کو، رسولوں کو، آخرت کو، تقدیر کو، سب کچھ مانتا ہے، مگر وہ اس کے باوجود شرک کرتا ہے، توحید کو نہیں اپناتا۔ تو یہ جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ جو کہ اہل کتاب ہیں اور مکے کے مشرک، ان میں فرق کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ کے سب سے شدید دشمن یہودی ہیں، وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ ہیں جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور ان کی نسبت تمہارے زیادہ قریب وہ ہیں جو عیسائی ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں علماء ہیں، درویش ہیں، اور ان کو سمجھاتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ بہرحال تو یہاں پر یہودیوں اور مشرکوں کو ایک سائڈ پہ کیا ہے، اور عیسائیوں کو ایک سائڈ پہ کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، حالانکہ یہودی بھی مشرک ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو تین کو معبود مانتے ہیں انہوں نے کفر کیا ہے۔ تو قرآن ہی ان کو مشرک اور کافر بھی کہتا ہے، اور قرآن ہی فرق کرتا ہے کہ مشرک نہ اللہ کو یا رحمان کو مانتا ہے، نہ اس کی توحید کو اپناتا ہے، اور نہ ہی نبی کسی کو مانتا ہے، نہ آخرت کو، مرنے کے بعد اٹھنے کو مانتا ہے، جبکہ عیسائی وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اور دوبارہ جی اٹھنے کا بھی اس کا عقیدہ ہے، اور اپنے نبی کو بھی مانتا ہے، اور اس کے سابقہ انبیاء کو بھی مانتا ہے۔ اس لیے فرق کیا ہے کہ یہ تمہارے قریب ہیں اور تم سے دور ہیں۔ تو حالانکہ عیسائی یہودی بھی شرک کرتے ہیں، مگر ان کو عیسائی یہودی کہا، اور والذین اشرکوا ان کو کہا کہ جو کسی نبی کو نہیں مانتے اور شرک کرتے وہ مکے والے ہیں۔ تو جب دو ایمان لانے پر اللہ نے فرق کیا ہے، تو یہ مسلمان جو مشرک ہیں یہ تو 6 پر ایمان لاتے ہیں، باللہ، ملائکہ، کتب، رسل، آخرت، تقدیر، جنت، نار، سب پہ مانتے ہیں۔
اس کے باوجود شرک کرتے ہیں، تو اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ یہ انہی مکے والوں جیسے ہوں یا ان سے بدتر ہوں اللہ کے نزدیک، مگر ہمیں دنیا میں ان کے ساتھ ڈیلنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ تم نے ان کے کلمے کا اعتبار کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے، اور منافق کافر سے بدتر ہوتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، مگر آپ نے اس کے ساتھ سلوک کیا مسلمانوں والا، اور وہ مرا تو اس کے منہ میں لعاب بھی ڈالا، اور وہ مرا تو اس کو اپنے چادر میں کفن بھی دیا، اور اس کا جنازہ بھی پڑھ دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں آیات نازل کر کے آپ کو سختی سے منع کیا۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلمے کا اعتبار کیا اور ان کو پورا ریلیف دیا جو مسلمانوں کو ملتا ہے، جبکہ یقین تھا کہ اندر سے کافر ہے اور اوپر سے مسلمان ہے۔ تو اس حساب سے جو کلمہ پڑھتا ہو اور اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، ایسے شخص کو ہاں مسلمان تو خیر قتل کر ہی نہیں سکتے، حکمران بھی اس پر اتمام حجت کروا کر، اور جو موانع تکفیر ہیں وہ نہ ہوں تو پھر اس کو سزا دی جا سکتی، ورنہ نہیں۔ تو یہ جو ہماری عوام میں یہ روش چل نکلی ہے کہ یہ حکمران ہے یہ منافق ہیں، اور یہ فلاں ہے یہ کافر ہیں، اور یہ والے جو ان کو کافر نہیں مانتا وہ بھی کافر ہیں، تو یہ کام عوام کا نہیں ہے، اور یہ علماء کا ہے، حکمرانوں کا ہے، وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ فتویٰ دینا علماء کا کام ہے، اور تنفیذ کرنا حکمرانوں کا کام ہے، اور ہمارا کام کافروں کو مسلمان بنانا اور ان کو ادھر دعوت دینا ہے، نہ کہ مسلمانوں پر فتوے لگا کر ان کو کافروں میں شامل کرنا ہے۔ اس لیے یہ ہر شخص کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے، ایک شخص دوسرے کا کام کرے گا تو نظام سارا بگڑ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔